بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو کیسے آباد کیا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے 90 فٹ کا سانچہ تیار کروایا گیا تھا اور پھر اس کو 40 سال کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سانچے میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پھونکا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ پھر اس قصے کے بارے میں تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے بہکائے جانے سے جنت سے نکالے گئے تھے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں ایک ہی جگہ پر نہیں اتارا گیا تھا بلکہ مختلف جگہ پہ اتارا گیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سری لنکا میں ایک پہاڑی ہے جو آدم پیک کے نام سے فیمس ہے، وہاں پہ اللہ کے حکم سے مل گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اولاد سے نوازا۔ اماں حوا کی جب بھی پریگنینسی ہوتی تھی تو ہمیشہ ٹوینز ہوتے تھے جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور پھر ہر ٹوینز دوسرے ٹوین کے ساتھ شادی کر سکتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا مختلف ذکر آتا ہے کہ وہ کتنی تھی، تو یہ کنفرم نہیں ہے ایگزیکٹ۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے پھر پیغمبری کا سلسلہ چلا ہے۔ تو حضرت شیش علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں جن کو ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اور کشتی والے پیغمبر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، رافس اور کنعان۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ جو 4 بیٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں تھے۔ تو پھر سام سے پیغمبری کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ سام کے 2 بیٹے تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو اونٹنی والے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب معجزے کے طور پہ ایک پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو برآمد کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو حضرت ہود علیہ السلام ہیں ان سے پیغمبری کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے آزر تھے۔ آزر کے آگے 2 بیٹے تھے، لوان اور ابراہیم۔ لوان میں حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام یہ وہ قوم تھی جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب ان پہ نازل کیا تھا۔ اور آزر کے دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا نمرود کے زمانے میں۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات مل گئی تھی، آگ یعنی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور جو باقی پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایف اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ایف جو ہیں وہ پیغمبر یا نبی نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ تو ایف میں سے جو ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام آئے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، صبر والے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو بیماری سے نجات مل گئی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو جن میں تقریباً 4 کا ہی ذکر ہے زیادہ تر۔ تو سب سے بڑے بیٹے تھے یہودا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور لاوی۔ ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 4 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ تو اور جو حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا سے جو پیغمبر آئے ہیں ان کو ہم بنی اسرائیل بولتے ہیں، یعنی یہودی انہی میں سے ہیں۔ تو یہودا کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام مطلب ان کی آواز اتنی خوبصورت اور تاثیر تھی ان کی آواز میں کہ پہاڑ چرند پرند بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے مطلب ہر چیز پہ حکمرانی کی۔ اللہ نے تیز ہواؤں کو ان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پابند کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے آگے پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے مطلب وہ تھے بہنوئی تھے، تو وہ ان کی مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جو ان کی سالی تھی ان کی بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب وہ روح اللہ بھی ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا ہے، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ یہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ پھر ان کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اولاد کی خوشخبری دی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو خود بھی پیغمبر تھے، ان سے 2 پیغمبر آئے ہیں، حضرت یشوع علیہ السلام اور حضرت یسوع علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے بنیامین سے حضرت یونس علیہ السلام آیا، جنہیں مچھلی والا پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات مل گئی تھی۔ اور ان کے چوتھے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام لاوی تھا، لاوی وہ پیغمبر نہیں تھے، اور ان کے بیٹے عمران تھے، عمران بھی پیغمبر نہیں تھے، لیکن عمران کے 2 بیٹے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر تھے، اور یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پھر حضرت الیاس علیہ السلام آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے مدین، وہ جو پیغمبر نہیں تھے، ان سے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ریلیشن تھا، یعنی ان کے رشتے کے بارے میں بھی کوسچن آ جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام سسر تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا لقب ذبیح اللہ بھی ہے، ان سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو یہ تھا پیغمبری کا سلسلہ بریفلی۔